الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ صدق اللہ العظیم۔ قربانی کے ایام قریب ہیں، کل ہی بقرہ عید ہے، اور خوش نصیب مسلمان جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت عطا فرمائی ہے وہ اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کا قربانی کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، اب قربانی کتنی اہم چیز ہے اور دین اسلام کے اندر اس کی کتنی اہمیت ہے، اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، ما عمل ابن آدم یوم النحر عملا احب الی اللہ عز وجل من حراکت دم۔ فرمایا بقرہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آدمی کا سب سے پسندیدہ عمل خون بہانا یعنی قربانی کرنا ہے، یعنی یہ بقرہ عید کا سب سے پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی واجب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اور بھلے وہ ہزاروں لاکھوں روپے جو ہے وہ صدقہ کر دے، فرمایا یہ اتنی اہمیت نہیں رکھتے جتنا جانور کا خون بہانا، اس کی قربانی کرنا اللہ پاک کے ہاں عزت اور مقبولیت رکھتا ہے۔ اصل مقصود کیا ہے؟ جانور کا خون بہانا ہے، کیونکہ یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، ان کی نقل ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ مینڈے کا خون بہایا تھا۔ اب اگر کوئی جانور کا خون نہیں بہاتا بلکہ جو ہے وہ ہزاروں روپے کا گوشت لے کر تقسیم کر دیتا ہے، لاکھوں روپے غریبوں میں صدقہ کر دیتا ہے، غریبوں کی بیٹیوں کی شادیاں کروا دیتا ہے، تو فرمایا کہ اس کا یہ قربانی کا عمل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، اس کا یہ واجب ادا نہیں ہوگا۔ اصل چیز کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی چونکہ یہ سنت ہے، ان کی نقل ہے، اور نقل کے لیے بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اصل کے مطابق ہو۔ اصل کیا تھی؟ انہوں نے جانور کا خون بہایا تھا، تو دراصل قربانی ان کی سنت ہے، تو آج ہم جانور کا خون بہائیں گے تو اس سنت پر عمل ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آگے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَذْلَافِهَا وَشَعَارِهَا۔ فرمایا قربانی کا جانور روز قیامت اپنے سینگوں، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ آئے گا۔ مزید فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَقَامٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ۔ غور کیجئے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قربانی کے جانور کا خون بعد میں گرتا ہے، قبول اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہلے ہو جاتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا پس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ یہ اصل درس ہے کہ قربانی تو کرنی ہے۔ بعض لوگ جو وہ ہیلے بہانے تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یار قربانی سے بچنے کا کوئی ہیلا ہو جائے، میرے اوپر قربانی ضروری ہے یا نہیں ہے، میرے پاس اتنا مال ہے، فلاں چیز ہے، تو کیا میں قربانی سے بچ سکتا ہوں؟ ہو سکتا ہے قربانی میرے اوپر لازم نہ ہو۔ فرمایا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دی ہے تو خوش دلی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے ہی اس کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے ہی جانور خریدنا ہے اور اس کو اسی کی راہ میں قربان کرنا ہے۔ فرمایا خوش دلی کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، قرب الہی کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو۔ قربانی کا خون گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب جو قرآن پاک کی تلاوت ہم نے سنی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ۔ فرمایا معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اب معلوم دن کون سے ہیں؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسلمان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
खास दिनों के अंदर जिक्र का ज्यादा एहतमाम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। वो दिन कौन से हैं? इसकी उलमाए किराम ने दो वजाहतें बयान की हैं। फरमाया इन मालूम दिनों से मुराद एक तो 10 जुल्हिज्जा तक के ये 10 अयाम बनते हैं, यानी जुल्हिज्जा का महीना शुरू हुआ तो यकम से लेकर 10 तक ये अयाम जो है वो मालूम दिन हैं। इनके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खास ताकीद के साथ जिक्र करने का हुक्म इरशाद फरमाया। दूसरे नंबर पर इन मालूम दिनों से मुराद अयाम तशरीक हैं। अब अयाम तशरीक कौन से होते हैं? अयाम तशरीक से मुराद यह है कि 11 जुल्हज से लेकर 13 तक ये जो है वो अयाम तशरीक कहलाते हैं। अयाम तशरीक 3 है, लेकिन तकबीर पढ़ने के लिहाज से ये कुल 5 अयाम बनते हैं। जैसे आज हमने 9 जुल्हिज्जा का दिन है तो फजर से हमने तकबीर तशरीक शुरू कर दी है, और जमात होने के बाद तकबीर तशरीक एक बार पढ़ना ये वाजिब है। बाज़ लोग इसमें सुस्ती कर जाते हैं और समझते हैं कि यार पढ़ लें तो सवाब है, ना पढ़े तो कोई हरज नहीं। ये वाजिब है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाहगार होंगे। ये आज जैसे 9 की फजर से हमने शुरू की है तो 13 की असर तक ये तकबीर तशरीक हर जमात के बाद एक मरतबा पढ़ना वाजिब है, और 3 मरतबा पढ़ना क्या है? अफजल है, ज्यादा सवाब है। तो फरमाया इन मालूम दिनों से मुराद ये 5 अयाम तशरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन 5 दिनों के अंदर खास अपने जिक्र का एहतमाम करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अब ये अयाम तशरीक जो हैं, हम तकबीर तशरीक पढ़ते हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अब ये जो जुमले हैं ये आए कहां से हैं? क्या कुरान पाक के अंदर इनका हुक्म है? हदीस पाक में हुक्म है? ये जुमले आए कहां से? तो उलमाए किराम ने इसकी बड़ी प्यारी वजाहत इरशाद फरमाई है, गौर से सुनिएगा। फरमाया कि दरअसल ये जो हम तकबीर तशरीक पढ़ते हैं ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम के कलाम का मजमुआ है। वो कैसे? जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के लिए गले पर छुरी रखी, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जन्नती मेंढा दुम्बा लेकर जब हाजिर होने का हुक्म दिया, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम मेंढा लाते हुए बुलंदी से ही तकबीर पढ़ने लग गए। फरमाया अल्लाहु अकबर। जब हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने ये तकबीरें पढ़ी तो सामने से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने निगाह उठाई, देखा कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नती मेंढा लिए हाजिर हो रहे हैं। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह पाक के हुक्म से हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हाथ पांव खोले गए और उन्हें कुर्बानी कबूल होने की खुशखबरी दी गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी कुर्बानी को कबूल फरमा लिया है। तो उन्होंने जो है वो अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द के जुमले कहे थे। ये सारे जुमले इकट्ठे करके इनको तकबीर तशरीक का नाम दिया गया है। अब आप गौर करें, ये तकबीर तशरीक इसकी कितनी अहमियत है, लेकिन इसकी बेसिक क्या है, इसकी बुनियाद क्या है कि ये अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदों के अल्फाजों का मजमुआ है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जो जुमले उस वक्त इरशाद फरमाए थे उनके जुमलों को इकट्ठा करके तकबीर तशरीक का नाम दिया गया है। अच्छा, अब हमने ये सुना कि मालूम दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र हमने करना है। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम, इस बात पर कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बेज़बान मवेशियों से रिज़्क अता फरमाया। यानी ये तकबीर क्यों कहनी है, अल्लाह पाक का जिक्र क्यों करना है, उसकी वजह क्या है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मवेशियों के जरिए रिज़्क अता फरमाया है। उसके शुक्राने में अल्लाह तबारक व तआला ने इन अयाम तशरीक के अंदर अपना जिक्र खास करने का हुक्म इरशाद फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने गोश्त की नेमत से बंदे को सरफराज फरमाया कि हम कुर्बानी करते हैं, उसके जरिए गोश्त हासिल होता है, गरीबों की मदद होती है। अब पिछली उम्मतों के अंदर भी कुर्बानी थी, लेकिन वो कुर्बानी का गोश्त खा नहीं सकते थे, बल्कि होता क्या, वो अपना जानवर ज़बह करते, एक मखसूस जगह पर अपना जानवर रखते, आसमान से आग उतरती और उनके जानवर के गोश्त को जला देती। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अल्लाह तबारक व तआला ने यह खास करम और फजल फरमाया कुर्बानी करके
اپنے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں اور اس میں سے غریبوں کو بھی صدقہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ گوشت کھانے کی ہمیں اجازت عطا فرما دی ہے۔ یہ بھی نبی کریم علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ ہمیں ان گوشت کو کھانے کا جو ہے وہ اجازت عطا فرمائی گئی ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اس گوشت میں سے خود بھی کھانا ہے اور ساتھ ہی مصیبت زدہ جو محتاج لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کو بھی اس گوشت میں سے کھلانا ہے۔ یہ ہے دراصل قربانی کا مقصد۔ آج سوال کیا جاتا ہے نا کہ کوئی بندہ ہے وہ کہتا ہے یار میں 50 لاکھ کا کوئی قیمتی جانور لے کر ذبح کر دوں یا 50 لاکھ کے زیادہ سارے جانور لے کر ذبح کروں، افضل کیا ہے، زیادہ ثواب کس میں ملے گا؟ تو علماء نے یہ بات وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ دراصل قربانی کا مقصد وہ غریبوں کی مدد کرنا ہے جو بیچارے پورا سال گوشت نہیں کھا سکتے۔ اس کا مقصد اسی لیے رکھا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر تو عمل کرنا ہی ہے، اس سے جو گوشت حاصل ہوگا خود بھی کھائیں اور اس میں سے غریبوں کو، مسکینوں کو بھی کھلانا ہے۔ تو فرمایا افضل قربانی وہ ہے جس کے اندر گوشت زیادہ ہو، اسی لیے فرمایا کہ اپنی قربانیاں تر و تازہ کرو، اچھے گوشت والے جانور خریدو، قیمتی جانور خریدنے کی بجائے جن جانوروں کے اندر گوشت زیادہ حاصل ہو ان کی قربانی کرنی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ گوشت جو ہے وہ غریبوں تک پہنچایا جا سکے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خاص ایام کے اندر ذکر اللہ کا ارشاد فرمایا ہے، اب علماء کرام فرماتے ہیں اس آیت کے اندر ہمیں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم نے اللہ پاک کے ذکر کی کثرت کرنی ہے، دیگر ایام میں بھی ذکر کرنا ہے لیکن ان خاص ایام کے اندر ذکر زیادہ کرنا ہے۔ اس کی ایک صورت تکبیر تشریق کی صورت میں ہے کہ بار بار اس کی تکرار کریں، جتنا ہو سکے اس کو پڑھنا چاہیے تاکہ جو قربانی کی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اس کا شکرانہ ہم ادا کر سکیں۔ دوسرے نمبر پر اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حلال جانوروں کی قربانی کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو حلال جانور ہیں وہ کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، کہ وہ جانور اللہ پاک کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں، تم ان کی قربانی کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرو گے، ان کا گوشت کھاؤ گے، اس سے جو توانائی ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے تمہیں بھی ذکر اللہ زیادہ کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا۔ کیسی حکمت علماء نے لکھی ہے۔ اور ساتھ ہی علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اللہ پاک کا ذکر نہیں نہ کرتا اس سے بہتر تو وہ قربانی کا جانور ہے کہ جب تک زندہ تھا اللہ پاک کا ذکر کرتا تھا اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر ہی اس کے راستے میں قربان ہو گیا۔ تو جو ذکر اللہ نہیں کرتا، اللہ پاک کا ذکر نہیں کرتا، فرمایا اس سے بہتر وہ جانور ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ذکر زیادہ سے زیادہ کرتا تھا، اگر یہ اس کا گوشت کھانے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہے تو فرمایا اس بندے کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ کیا وہ جانور بھی ہم سے بڑھ تو نہیں گیا؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اللہ پاک کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے۔ جانوروں کا تو قیامت کے دن حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، اگر وہ ذکر اللہ نہ بھی کرے تو انہیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، کل قیامت کے دن ہمارا حساب کتاب ہونا ہے۔ آج اگر ہم ذکر کریں گے تو کل قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب بھی ہمیں عطا کیا جائے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ذکر نہ کریں، فرمایا ایسے انسان سے بہتر وہ قربانی کا جانور ہے۔ بھلے یہ اشرف المخلوقات ہے لیکن پھر وہ جانور اس سے بڑھ جائے گا۔ اور ساتھ ہی علماء نے آگے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا سب سے اب عظمت والا کون ہوتا ہے لوگوں کے اندر؟ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام کی محفل سجی ہوئی تھی، صحابہ کرام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ ایک صحابی نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راہ خدا میں لڑنے والے جو لوگ ہیں، جو جہاد کرنے والے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عظمت والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اب وہ جہاد کر رہا ہے، اپنی جان کا نذرانہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہے، لیکن ان افراد کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عظمت والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ صحابی رسول نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، روزہ داروں میں سب سے زیادہ عظمت والا اللہ پاک کے ہاں کون ہے؟ یعنی 100 افراد ہیں، انہوں نے روزہ رکھا ہے، اب روزہ رکھنے میں تو سب برابر ہیں، لیکن ان روزہ داروں میں سب سے عظمت والا کون ہے؟
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اب صحابی رسول بار بار سوال کرتے رہے، یا رسول اللہ حج کرنے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ غریبوں میں، صدقہ کرنے والوں میں، روزہ داروں میں، ان سب میں افضل کون ہے؟ نماز تو کئی سارے لوگ پڑھتے ہیں، لیکن ان سب میں عظمت والا کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام بار بار یہی ارشاد فرماتے رہے، جو کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے سب سے زیادہ عظمت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص ہوتا ہے۔ اب غور کریں کہ نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ ان میں بھی زیادہ عظمت والا کون ہوتا ہے؟ جو اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ ذکر کر کے اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کریں۔ تسبیح بندے کے پاس ہونی چاہیے۔ آج کل تو وہ ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے، بندہ وہ اپنے پاس رکھ لے۔ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک کے مطابق اس سے دلوں کا زنگ بھی دور ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عظمت اور مرتبہ بھی بندے کو عطا کیا جاتا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اب جب صحابی رسول نے یہ سوال کیے نا اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ جواب عطا فرمائے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی مجلس میں حاضر تھے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہا، اے عمر، یوں تو ذکر اللہ کرنے والے ساری بھلائیاں لے گئے۔ صدیق اکبر کیا فرما رہے ہیں کہ اے عمر، پھر تو ذکر کرنے والے بھلائیاں لے گئے کہ سارے نیک کام دیگر لوگ بھی ہیں، لیکن زیادہ عظمت والا نبی علیہ السلام فرما رہے کون؟ کثرت سے نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، ہاں اے صدیق، جو اللہ کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ ساری کی ساری بلائیاں اسے عطا دیتا ہے۔ یہ ہے ذکر کرنے کا مقام اور مرتبہ اور فضیلت، لیکن ہماری ان کاموں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں یار نماز ادا کر لی ہے، روزہ ہم نے رکھ لیا ہے، ہم نے حج کر لیا ہے، غریبوں کی مدد کر دی ہے، ہمارا فریضہ ادا ہو گیا ہے۔ لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو احادیث کے اندر بیان کی گئی کہ ان میں بھی زیادہ عظمت والا کون بن جاتا ہے؟ جو ذکر اللہ زیادہ کرتا ہے۔ تو ہمیں موقع ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی۔ قربانی کس چیز کی؟ موبائل کی قربانی دینی پڑے گی۔ جو سوشل میڈیا پر ہم فضول وقت ضائع کرتے ہیں اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ جو فضول گپ شپ کے اندر لوگوں کی غیبتیں چگلیاں کرنے کے اندر وقت ضائع کرتے ہیں اس کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس قربانی کو دے کر ہی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عزت اور شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ٹائم ہم وہاں سے بچائیں گے نا، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کریں گے نا۔ اگر گھنٹوں گھنٹوں فیس بک، ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پتہ نہیں کیا کیا بلائیں آ گئی ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ضائع کرتے رہیں گے، اور صرف وقت ضائع نہیں ہو رہا، آگے جو ناجائز اور حرام ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس کا گناہ الگ بندے کے ذمہ لکھا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنے کی بجائے اس وقت کو بچا کر اگر ہم اللہ پاک کا ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شرف اور فضیلت ہمیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو یہ قربانی تو دینی پڑے گی، کچھ کھو کر ہی کچھ بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں چھوڑ کر فضول کام، یہ سوشل میڈیا، یقین مانے نا، لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں 10 15 20 منٹ لگتے ہیں، لیکن ایسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے گھنٹوں مسجد میں گزار دیے ہیں، فوراً باہر بھاگنے کی کوشش ہوتی ہے۔ لیکن جب سوشل میڈیا چلانے کے لیے بیٹھتے ہیں اس وقت کے اوپر غور ہی نہیں کرتے، گھنٹوں گھنٹوں ایسے گزر جاتے ہیں، ریل دیکھتے جا رہے ہیں، ناجائز ویڈیوز دیکھتے جا رہے ہیں، پھر اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگانے بیٹھیں گے تو وہاں غیبتیں، چگلیاں، پتہ نہیں کون کون سا جو ہے ناجائز اور حرام کام کر کے ہم وہاں سے اٹھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی قربانی دے کر، ان کو چھوڑ کر ہم اپنا وقت بچا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فضائل ہمیں عطا فرمائے گا۔ اور قرآن پاک کے اندر ان 5 ایام، یہ جو ایام تشریق ہیں، آج 9 ذی الحج سے لے کر 13 تک، ان کے اندر تو خاص اللہ پاک کا ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو ان کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا وقت ذکر اللہ میں گزارنا چاہیے۔ لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قربانی والے دن بھی ذکر اللہ کرنا تو دور کی بات، ہم اپنا جانور تو اللہ پاک کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں، لیکن اسی قربانی والے دن ہم اپنی نماز قضا کر دیتے ہیں۔ کوئی بہانہ بنایا گیا میرے کپڑوں کے اوپر خون لگا ہوا ہے، کوئی بہانہ بنایا گیا میں جانور ذبح کرنے میں، گوشت تقسیم کرنے میں مصروف تھا، میں اس لیے نماز ادا نہیں کر سکا۔ بھائی یہ عذر اللہ پاک کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں گے؟ کل قیامت کے دن اگر ہم یہ کہیں کہ باری تعالیٰ میں نے قربانی والے دن ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ میں نے جانور کا گوشت تقسیم کرنا تھا، میرے کپڑوں کے اوپر خون لگا ہوا تھا،
تو کیا یہ عذر وہاں پر قبول ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ قربانی والے دن بھی ویسے ہی نماز فرض ہوتی ہے جیسے دیگر دنوں میں ہوتی ہے، بلکہ قربانی والے دن تو زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنے قربانی والے ایام میں بھی اپنی نمازوں کا خاص اہتمام کرنا ہے۔ ایسے بہانے بنا کر ہم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، کوئی کہے گا یار نماز پڑھ لو، ہم کہیں گے خون لگا ہوا، وہ چپ ہو جائے گا، اس کو تو ہم نے خاموش کر دیا، لیکن کر اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ جواب نہیں دے سکیں گے، وہاں یہ عذر نہیں قبول کیا جائے گا۔ ان بہانوں سے باہر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری والا جذبہ بنا کر اپنا یہ ذہن بنانا ہے کہ جو بھی ہو جائے میں نے اپنی نماز قضا نہیں ہونے دینی۔ وہ کیسا امتی ہے جو نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا دعویٰ بھی کرے اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز اس کو جان بوجھ کر جو ہے وہ قضا کر دے۔ ادھر کہہ رہا ہے کہ میں قربانی کر کے نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اور ادھر انہی کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو نماز فرض ہے اس کو قضا کر کے ان کو تکلیف پہنچائے۔ یہ کیسا امتی ہے؟ تو اس لیے قربانی والے ایام میں بھی ہمیں اپنی نمازوں کا لازمی اہتمام کرنا ہے۔ قربانی کی وجہ سے کسی بھی عذر بہانے کی وجہ سے نمازیں ہم نے قضا نہیں کرنی، لیکن شرعی مسئلہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی نمازیں نہیں بھی پڑھتا، قربانی اگر اس پر واجب ہے تو وہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہی ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو نمازیں ادا نہیں کرتا اس کی قربانی قبول ہی نہیں ہے، اب وہ سمجھتا ہے کہ قربانی تو قبول ہونی نہیں ہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، قربانی واجب ہے تو وہ بھی کرنی ہے، اور نمازیں الگ سے فرض ہیں۔ اب ایک بندہ نمازیں ادا نہیں کر رہا، ناجائز اور حرام کام کر رہا ہے، اوپر سے وہ قربانی بھی نہ کرے، یہ تو ڈبل گناہ ہو جائے گا نا۔ تو اس لیے نمازیں بھی ادا کرنی ہے، قربانی بھی کرنی ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری قربانیاں جو ہے وہ قبول ہو جائیں۔ ایک شرعی مسئلہ عرض کرنا ہے قربانی کے حوالے سے، ویسے تو بیان کیا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ تعداد اس وقت اتنی تھی نہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم غفلت کی وجہ سے اپنی قربانیاں ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گھر کے اندر ایک ہی فرد قربانی کر لیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر سے قربانی کا فرض ادا ہو گیا، حالانکہ قربانی جو ہے وہ ہر صاحب نصاب کے اوپر لازم ہوتی ہے۔ اب بیوی کے اوپر الگ نصاب ہوتا ہے، بعض اوقات ہم غور نہیں کرتے، عورتوں کے پاس سونا پڑا ہوتا ہے یا پیسے پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، یا حاجت سے زائد جہیز کا سامان اتنا لاکھوں کا پڑا ہوتا ہے جو پوری زندگی استعمال ہی نہیں ہوتا، یا زندگی میں ایک آدھ بار استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ایسی صورت کے اوپر عورتوں پر الگ قربانی واجب ہوگی، اور مرد کے پاس نصاب شرائط پائے جائیں تو اس پر الگ قربانی واجب ہوگی۔ اگر ایک ہی قربانی پورے گھر کی طرف سے کریں گے تو کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا۔ جس پر قربانی واجب ہے، شرائط پائی جا رہی ہیں، تو ہر فرد کے اوپر کرنا ضروری ہے۔ باپ ہے، بیٹا ہے، ان کی جو ہے وہ بیٹے کی بیوی ہے، تو جس کے اوپر شرائط پائی جائیں گی الگ الگ قربانی ان کے اوپر کیا ہے؟ واجب ہوگی، اتنی ہی قربانیاں کرنا کیا ہے؟ ضروری ہوں گی۔ ایک ہی قربانی پر اکتفا کریں گے تو واجب ادا نہیں ہوگا، گناہگار ہوتے رہیں گے۔ اور ایسا نہیں کہ ہم نے جو پچھلے سالوں کی قربانیاں واجب تھی ہم نے چھوڑ دی تو وہ معاف ہوگی، بلکہ اب بھی وہ ضروری ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ جو جانور کی قیمت تھی، ایک جانور کی قیمت کے مطابق پیسے جو ہے وہ صدقہ کرنا کیا ہیں؟ ضروری ہیں۔ جیسے جو ہے وہ زکوٰۃ کا مستحق کوئی شخص ہوتا ہے تو ایسے فرد کو وہ پیسے دینے کیا ہیں؟ ضروری ہوں گے، وہ قربانیاں معاف نہیں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔